بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کی مکمل تصدیق کرنا ہے کہ اللہ نے ہر امت میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ماں سوا پوجی جانے والی ہر چیز کا انکار کرنے کی دعوت دیتا، نیز اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سارے رسول سچے، نیک، پاک باز، متقی، امانت دار اور ہدایت یافتہ تھے، اور اللہ نے انہیں جو پیغام دے کر بھیجا تھا انہوں نے اس کی کماحقہ تبلیغ فرما دی، اور یہ کہ وہ سب سے افضل مخلوق ہیں، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ وہ اپنی پیدائش سے وفات تک شرک سے پاک رہے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کی مکمل تصدیق کرنا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اسی ایمان لانے میں موت پر، موت کے بعد قبر کی آزمائش پر اور قبر کے عذاب یا اس کی آسائش پر، سور پھونکے جانے پر، لوگوں کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے پر، صحیفوں کے پھیلائے جانے پر، میزان نصب کیے جانے پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، شفاعت پر، اور پھر لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل کیے جانے پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ قیامت کے دن کتنی قسم کی شفاعت ہوگی؟ قیامت کے دن شفاعت کی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے، جو محشر کے میدان میں اس وقت پیش آئے گی جب لوگ فیصلے کے انتظار میں 50,000 سال گزار چکے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے سفارش کریں گے اور یہ عرض کریں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ شفاعت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری شفاعت جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہی کھلوائیں گے، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ چوتھی شفاعت ان گنہگار موحدین کے لیے ہوگی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ پانچویں شفاعت بعض اہل جنت کی بلندی درجات کے لیے ہوگی۔ مؤخر الذکر تین شفاعتیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص تو نہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں اولیت حاصل ہوگی۔ پھر آپ کے بعد دیگر انبیاء، ملائکہ، صلحاء اور شہداء کا نمبر ہوگا۔ چھٹی شفاعت کچھ مومن بندوں کے حق میں ہوگی کہ انہیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ ساتویں شفاعت بعض کفار سے عذاب میں تخفیف کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ اپنے چچا ابو طالب سے عذاب میں تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شفاعت کے بغیر محض اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جو عقیدہ توحید پر فوت ہوئے ہوں گے جہنم سے نکالے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔